آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھنا ہے۔ ناظرین گرامی، پچھلے 48 گھنٹوں میں چین کا بھارتی فوج پر تابڑ توڑ حملوں کا آغاز پھر سے ہو گیا۔ لداخ میں خطرناک ترین جنگ جاری، بھارتی فوج لاشیں چھوڑ کر بھاگ نکلی، درجنوں بھارتی فوجی جہنم واصل کر دیے، چینی صدر خود میدان میں آ گئے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ چین سے محبت کرتے ہیں اور چین کو سپورٹ کرتے ہیں، ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں چینی فوج کا بھارت پر تابڑ توڑ اور شدید حملوں کا آغاز سامنے آ گیا۔ لداخ میں عبرتناک شکست کھانے کے بعد بھارت اب چین پر تابڑ توڑ حملے اور وار جاری کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے، لیکن چین پیچھے نہیں ہٹا۔ چین کی طرف سے تابڑ توڑ حملوں کے بعد بھارتی فوج لداخ کے آس پاس لاشیں چھوڑ کر بھاگ نکلی، درجنوں بھارتی فوجی جہنم واصل ہو گئے اور بیجنگ سرحد کے قریب میزائل اور راکٹ رجمن تیار، چین کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق انڈیا کے مقامی میڈیا کے ذرائع کے مطابق انڈیا اور چین کے درمیان لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے قریب لداخ سیکٹر میں چین اپنے فوجی انفراسٹرکچر کو بڑھانے میں مصروف ہے، جس پر انڈیا نے تشویش کا اظہار کر دیا۔ اس سے قبل بھی انڈین میڈیا میں حکومت کے ذرائع کے حوالے سے خبر دی گئی تھی کہ چین مشرقی لداخ میں پینگونگ سو جھیل کی فنگر 4 سے فنگر 7 کے درمیان بڑے پیمانے پر اضافی میزائل ٹینک اور راکٹ وغیرہ نصب کر رہا ہے۔ اگرچہ چین نے اس کی تردید کی تھی اور کہا تھا کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اپنے علاقے میں کر رہا ہے، لیکن سیٹلائٹ کی تصاویر سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ اس علاقے میں چین کی تعمیرات میں اضافہ ہوا ہے۔ سیٹلائٹ تصاویر سے پتہ چلتا ہے کہ چین نے اس علاقے میں بڑے پیمانے پر فوجی نوعیت کی نئی تعمیرات کی ہیں۔ ان تصاویر سے اس علاقے میں نئے ہتھیاروں اور بھاری مشینوں کی موجودگی کا بھی پتہ چلتا ہے۔ چینی فوج نے جھیل میں نگرانی کے لیے گشت کرنے والی کشتیوں کی تعداد بھی بڑھا دی ہے۔ اس کے علاوہ خبر کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان حالیہ بات چیت کے دوران انڈیا نے مشرقی لداخ کے علاقے میں چینی فوج کے ساتھ اس معاملے پر بات چیت کی ہے، لیکن بی بی سی کسی ذرائع رائے سے اس کی تصدیق نہیں کر سکا اور نہ ہی بات کی تفصیل کسی جانب سے کی گئی۔ انڈین میڈیا میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ چین ایل اے سی پر نئی تعمیرات کر رہا ہے، جس میں رہائشی عمارتیں، سڑکیں، نئی شاہراہیں وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے میزائل رجمنٹ سمیت بھاری ہتھیار بھی اپنی جانب تعینات کر رکھے ہیں، جس کی وجہ سے انڈیا کافی پریشان ہے۔ نامہ نگاروں نے کہنا ہے کہ ملٹری انفراسٹرکچر میں اضافہ خاص طور پر اہم ہے، جس میں شاہراہوں کو وسیع کیا جانا، نئی فضائی پٹی بنانا مشکل ہے۔ یہ فضائی پٹی مرکزی ایئر بیس کاشغر، گارگنسا اور ہوتن کے علاوہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک شاہراہ بھی بنائی جا رہی ہے، جس سے ایل اے سی پر چینی فوج کے رابطے میں مزید بہتری آئے گی، جبکہ چین اپنی فضائیہ اور بڑی فوج کے لیے ایسے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر پر بھی توجہ دے رہا ہے جو اسے انتہائی دشوار گزار علاقوں میں امریکی اور دیگر سیٹلائٹ سے محفوظ رکھ سکے گا۔ اس کوشش کے ایک حصے کے طور پر تبت اور اس خطے کو سمجھنے والے لوگوں کو بھرتی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جنہیں انہانسڈ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ تعینات کیا جائے گا۔ ماہرین کے مطابق دراصل ناقابل رسائی علاقے کی وجہ سے مین لینڈ چائنا کے لوگوں کے لیے یہاں رہنا بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے چین مقامی لوگوں کو یہاں رکھنا چاہتا ہے۔ بنارس ہندو یونیورسٹی میں تاریخ کے پروفیسر اور انڈیا کے رشتے برقعی کتابوں کے مصنف کیشو مشرا نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین تعمیرات کرتا رہتا ہے اور یہ معاملہ کافی پرانا ہے، لیکن سن 2017 کے بعد جب سے چینی صدر کے اختیارات میں وسیع اضافے کے بعد انڈیا اور چین کے سرحد پر کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے چونکہ انڈیا اور چین کے درمیان سرحد کی واضح حد بندی نہیں ہے، اس لیے چین اپنے حساب سے نئے گاؤں بسا دیتا ہے اور جن میں عام شہروں کی بجائے جنگجوؤں کو خبرات کرتا ہے، اور یہ انڈیا کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ اس کے علاوہ اتوار کو چین کے صدر شی جن پنگ نے مسلح افواج کو مضبوط بنانے کے لیے ملٹری ٹیلنٹ کلٹیویشن یعنی فوجی صلاحیت کی بحالی کی بات کہی تھی۔ اس کے علاوہ پیپلز ڈیلی کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ چینی مسلح افواج کی اعلیٰ معیار کی ترقی فوجی مقابلے میں
فتح حاصل کرنے اور مستقبل کی جنگوں میں بالادستی حاصل کرنے کے لیے ٹیلنٹ کلیدی حیثیت کا حامل ہے۔ ستمبر کے مہینے میں فوج کی تجدید کاریوں سے مضبوط بنانے کے لیے ایک کانفرنس ہوئی تھی اور اس میں ٹیلنٹ کی تلاش اور آبیاری کی بات کی گئی تھی، جبکہ سن 2017 میں آرمی کے صدر سال دشمن کے وقت سے امکنار کیا جائے۔ اس کے علاوہ دوسری جانب انڈیا کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف بپن راوت کی حالیہ جہنم واصل ہونے کے بعد بھارت کو خطرناک ترین سیکیورٹی رسک قرار دیا گیا ہے، جس سے چینی وزیر دفاع کے ترجمان وکیان نے اشتعال انگیز قرار دیا تھا۔ چینی حکومت کے ترجمان اخبار پیپلز ڈیلی کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ چین کو خطرہ قرار دینا دونوں ممالک کے رہنماؤں کے درمیان اسٹریٹجک گائیڈنس کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ دونوں ممالک کہتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ سفری میں بھی ایسی بات سامنے آئی تھی جب انڈیا کے جنرل وی کے سنگھ نے انڈیا کی جانب سے چین کے دودھ میں داخل ہونے کی بات کہی، جس پر چین نے شدید رد عمل کا بھی اظہار کیا تھا۔ اس کے علاوہ کیان نے کہا ہے کہ جغرافیائی اور سیاسی تصادم کو ہوا دینا غیر ذمہ دارانہ اور خطرناک ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ چینی فوج اپنی قومی سالمیت اور تحفظ کے لیے پرعزم ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ سرحد پر امن اور استحکام کو برقرار رکھنے کی بند ہے۔ چین کے اس موقع کے باوجود گزشتہ 1.5 سال کے دوران چین اور انڈیا کے درمیان مختلف مقامات پر کشیدگی نظر آئی۔ خیال رہے کہ تقریباً 1.5 سال قبل گلوان گھاٹی میں انڈین اور چینی فوج کے درمیان جھڑپ ہوئی تھی، جس میں انڈیا کے تقریباً 20 فوجی جہنم واصل ہوئے، جیسے چین نے اپنی جانب سے کوئی تفصیل نہیں بتائی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت بھی انڈین میڈیا یہ بات کہہ رہا ہے کہ چین مشرقی لداخ میں پینگونگ سو جھیل کی فنگر 4 سے فنگر 7 کے درمیان بڑے پیمانے پر اضافی میزائل ٹینک راکٹ وغیرہ نصب کر رہا ہے۔ یہ خطہ پہلے انڈیا کے کنٹرول میں تھا، مگر گزشتہ سال جون میں ایک خون ریز ٹکراؤ کے بعد چین نے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس وقت سے یہاں ہزاروں چینی فوجی تعینات ہیں۔ انڈیا نے بھی اپنے موجودہ کنٹرول والے علاقے میں ہزاروں فوجی بھی تعینات کر رکھے ہیں۔ انڈیا نے کہا کہ ہم اس پر تابڑ توڑ حملے کریں گے۔ اس کے علاوہ کیشی مشن مزید کہا کہ چین تعمیرات کرتا رہتا ہے اور یہ معاملہ کافی پرانا ہے، اور مزید چین نے کہا ہے کہ اگر بھارت نہ باز ہے تو ہم تب اور بھی تعمیرات کریں گے اور بھارت کو عبرت کا نشان بنا کر رکھ دیں گے۔